4 سال پہلے میں تمہارا سارا قرض معاف کر دوں گا، ملک کو مار دو۔ سیٹھ نے بلال صاحب کو دیکھتے کہا۔ نہیں نہیں سیٹھ، میں سائیں کو نہیں ماروں گا، آپ میرا قرض معاف نہ کریں۔ بلال صاحب وہاں سے کہتے چلے گئے۔ یہ ایسے نہیں مانے گا، سیٹھ کرامت الدین غصے سے کہا۔ سب خیر ہے نا؟ ساجدہ بیگم نے پریشانی سے بلال صاحب سے پوچھا۔ ہاں تم بس دعا کرو اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے، بلال صاحب نے ساجدہ بیگم کو دیکھ کر کہا۔ راسی دیکھ باہر کون آیا ہے، کب سے دروازہ بجا رہا ہے۔ ساجدہ بیگم کی آواز سے کچن میں کام کرتی راسمہ نے دروازے کی طرف بڑھی۔ سلام سیٹھ، دروازہ کھولتے ہی راسمہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ ماشاء اللہ کتنی حسین ہو تم، سیٹھ نے راسمہ کے چہرے کو دیکھتے کمینی مسکراہٹ لاتے کہا۔ اس کی بات سن کر راسمہ نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ سیٹھ آپ، بلال صاحب نے کھڑے ہوتے کہا۔ میں نے کہا کیوں نہ اپنے سسر سے ہی مل لوں، سیٹھ نے قہقہ لگاتے کہا۔ اس کی بات سن کر راسمہ اور ساجدہ بیگم نے بلال صاحب کو دیکھا جو شرم سے سر جھکائے تھے۔ سیٹھ رحم کریں ہم پر، بلال صاحب نے التجا کی۔ ٹھیک ہے ملا کو بلاؤ، اس کی چھوری سے نکاح کروں اور ان دونوں کے سامنے اس کی چھوری کو بیوی بنا کر درجہ دوں۔ ویسے بھی اب اس کی چھوری سے ہی بہت حسین ہے اور جوان بھی، سیٹھ نے اٹھتے کہا۔ صاحب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے عزت کے، آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے، ساجدہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر کل آ جانا، ورنہ کل رات اپنی چھوری کو اپنے سامنے بے لباس ہوتے دیکھ لینا۔ سیٹھ راسمہ کے قریب آتے اس کے روتے چہرے کو چھو کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد راسمہ ساجدہ بیگم کے گلے لگ کر روتی رہی۔ قسمت نے راسمہ کو سیٹھ سے تو بچا لیا، لیکن زوال کی نفرت سے اسے برداشت کرنا پڑی۔ حال زوال نے اپنے غصے پر قابو کیے، راسمہ کی بات سن رہا تھا۔ شدید غصے کے عالم میں وہ اٹھا اور کمرے سے باہر چل پڑا۔ راسمہ اس کے غصے کو دیکھتی اس کے پیچھے نیچے آئی۔ زوال میری بات سنیں، راسمہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی۔ کیا سنوں؟ زوال کی گرجدار آواز سے راسمہ سہم گئی۔ اللہ خیر کرے، دادی سائیں اور مومنہ بیگم باہر آئیں۔ عارض، عمار اور باقی سب بھی کمروں سے نکل آئے۔ کیا ہوا ہے زوال؟ عارض نے سہمی کھڑی راسمہ کو دیکھ کر پوچھا۔ اماں سائیں کرامت سیٹھ نے بابا سائیں اور راسمہ کے بابا کو مارا ہے، زوال نے غصے سے راسمہ کو دیکھ کر کہا۔ زوال کی بات نے سب پر حیرتوں کے پہاڑ توڑے۔ میں اب اسے چھوڑوں گا نہیں، زوال غصے سے دھاڑا۔ زوال ایک دفعہ میری بات تو سن لے پلیز، راسمہ جو پہلے ہی زوال کے غصے سے ڈری ہوئی تھی ہمت کر کے بولی۔ راسمہ اس کی وجہ سے تم نے نہ کردہ ظلم کی سزا کاٹی، زوال راسمہ کو دیکھ کر بولا۔ زوال جلد بازی نہ کرو، ہم وقت آنے پر اس کو جواب ضرور دیں گے، عارض نے تحمل سے زوال کو سمجھایا۔ السلام علیکم۔ ابھی زوال کچھ بولنے ہی والا تھا جب عارفہ چودھری اور طلال اور رمیزہ آ گئے۔ زوال ان کو دیکھے بغیر وہاں سے باہر چلا گیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ طلال نے عارض سے پوچھا۔ ہاں آؤ بس ویسے ہی چھوڑو اسے، عارض کہتا اندر لے گیا۔ دیکھو ذرا اسے کیسے شرما رہی ہے، مشائم رمیزہ کو طلال کے اندر سے تنگ کرتی بولی۔ ہاں بھیا بس تم مجھے جلدی سے خالہ بنا دو، رحبہ نے رمیزہ کے سرخ چہرے کو دیکھ کر کہا۔ اس کی شکل دیکھ کر رحبہ، مشائم اور راسمہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یار تم بات کر لو، زوال نے مشائم نے باہر دیکھتی راسمہ کو کہا۔ زوال جو لان میں اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش میں چکروں میں تھا، راسمہ کو آتے اس کے چلتے پاؤں رکے۔ آپ عارفہ آنٹی سے نہیں ملے؟ راسمہ نے زوال کو دیکھتے پوچھا۔ مجھے وہ نظر نہیں آئیں، زوال نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ آپ کو وہ نظر نہیں آئیں یا آپ نے اپنی انا کی وجہ سے ان سے بات نہیں کی؟ راسمہ نے زوال کی لاپرواہی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہی سمجھ لو، پتہ اب مجھے وہ مجھ پر کوئی نیا الزام لگا دیں، زوال نے راسمہ کی چادر میں ڈھکے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ آپ کتنے خود سر ہیں، راسمہ نے زوال کو افسوس سے کہا۔ میری تعریف کر رہی ہو یا برائی، زوال نے ہلکی مسکراہٹ لاتے کہا۔ راسمہ نے ان 2 مہینوں میں پہلی بار زوال کو ہنستے دیکھا تھا، یا شاید وہ خود پہلی بار ہنس رہا تھا۔ زوال آپ سیٹھ کو کچھ نہیں کہیں گے، میں نے ابا کو کھو دیا ہے، آپ کو نہیں کھونا چاہتی، راسمہ نے زوال کی بادامی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کے الفاظ سن کر زوال کا سارا غصہ جاگ بن کر ختم ہو گیا۔
عارفہ چودھری جو زوال سے ملنے باہر آئی تھیں، راسبہ اور زوال کو باتیں کرتا دیکھ کر انہیں اپنے رویے کا افسوس ہوا۔ لگتا ہے سردار سے ملنے خود آنا پڑے گا، عارفہ چودھری نے ان کے پاس آتے بولی۔ نہیں چھوٹی اماں، ایسی بات نہیں، زوال ان کے گلے لگتے بولا۔ راسبہ نے آج زوال سے محبت کا اظہار کیا تھا یا نہیں، لیکن ان 2 ماہ میں وہ زوال کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ شخص زبردستی کرنے والوں میں سے نہیں تھا، اسے بھی اب اپنی زندگی اچھی لگنا شروع ہو گئی تھی۔ بھئیو، رمیزہ واپس گھر جانے سے پہلے زوال کے پاس آئی۔ ہاں بولو، سب ٹھیک ہے نا؟ زوال نے فکر مندی سے پوچھا۔ بھئیو تھینک یو طلال سے میری شادی کروانے کے لیے، رمیزہ زوال کے گلے لگتی بولی۔ 4 سال پہلے وہ بس پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی، وہ کسی بھی طرح سے اس جہنم سے نکلنا چاہتی تھی۔ بھاگنے سے اسے اپنے پیروں میں پتھر چبھنے کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ سب کچھ برداشت کر کیے بس بھاگے جا رہی تھی۔ ویسے ماما، آپ لوگ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ طلال نے خفا ہوتے کہا۔ دیکھو، ایسے کہہ رہا ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہے، اب تو تمہاری شادی کی عمر ہو گئی تھی، عارفہ چودھری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مما پلیز، طلال نے پیچھے مڑ کر کہا۔ طلال اکبر چودھری کی آواز سے اس نے سامنے دیکھا، وہ گاڑی کو بریک لگایا۔ اللہ خیر کرے، عارفہ چودھری نے دل پر ہاتھ رکھتے کہا۔ طلال فوراً گاڑی سے نکلا اور زمین پر درد سے دوہری ہوتی راسبہ کو دیکھا۔ طلال فوراً سے ہسپتال لے کر چلو، عارفہ چودھری نے پریشانی سے کہا۔ طلال راسبہ کو اٹھائے شہر کے ہسپتال لے گیا۔ دیکھیں، یہ پولیس کیس ہے، یہ زیادتی کا کیس لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے باہر آتے ہی یہ زیادتی کا کیس نہیں ہے، طلال نے اس لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس کیس میں اس لڑکی کی رہی سہی عزت بھی چلی جائے گی۔ اللہ کا کرم ہے وہ لڑکی اب بہتر ہے، یہ واقعہ ریپ وکٹم نہیں ہے اور نہ ڈاکٹر تفتیش کی۔ نہیں، یہ ریپ کیس نہیں، طلال نے بلند آواز میں کہا۔ عارفہ چودھری راسبہ سے ملنے آئیں، جو آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عارفہ چودھری نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بچا لے، میں دوبارہ وہاں نہیں جانا چاہتی، راسبہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ طلال کے پوچھنے پر راسبہ نے 4 ماہ پہلے کی ساری واقعہ بتایا۔ ان 2 لوگوں کو زوال کی جہالت پر بہت افسوس ہوا اور اوپر سے راسبہ کی اماں کو کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ طلال نے اس دن کے بعد راسبہ کو اپنے شہر والے گھر میں ہی رکھا تھا اور یہاں سے راسبہ کی زندگی کا نیا موڑ شروع ہوا۔ کدھر جا سکتی ہے وہ؟ زوال غصے سے داڑا۔ سائیں، ہم نہیں جانتے وہ لڑکی کس طرح یہاں سے نکلی ہے، گارڈز نے ڈرتے کہا۔ بکواس بند کرو، یہ سب تم لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، زوال نے چیختے ہوئے کہا۔ زوال جانتا تھا کہ کوئی بھی گارڈ اس لڑکی کی مدد نہیں کر سکتا، یہ کوئی اور ہے جس نے یہ سب کیا ہے۔ رمیزہ بھائی کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، راہبہ نے ساری بات سننے کے بعد کہا۔ میری دعا ہے کہ وہ لڑکی بس دور چلی جائے، رمیزہ نے آنکھوں کو بند کرتے کہا۔ زوال جو رمیزہ سے پوچھنے والا تھا، اس کے منہ سے سچائی سن کے اس کا پارا 7ویں آسمان پر چلا گیا۔ اماں، سائیں، زوال کی آواز سے مومنہ بیگم، دادا سائیں، دادی سائیں، راہبہ، عمار سب باہر آئے۔ اللہ خیر کرے، منیزہ بیگم نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ عمار، جاؤ مولوی کو بلا کر لاؤ، زوال نے رخ موڑے کہا۔ کیوں؟ مومنہ بیگم نے پوچھا۔ نکاح کروانا ہے اماں سائیں، زوال نے ان کی طرف رخ موڑتے ہوئے کہا۔ کس کا نکاح؟ دادا سائیں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بھائی آپ یہ سب، رمیزہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی اور زوال کا ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ رمیزہ، تم نے میری نرمی کا بہت فائدہ اٹھا لیا اور تم میں اتنی جرأت آ گئی ہے کہ تم نے اس لڑکی کو گھر سے بھگا دیا، زوال نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ نہ نہیں بھئیو، میں نے، رمیزہ روتے ہوئے بولی۔ اب ایک لفظ اور نہیں، زوال کہتا باہر چلا گیا اور اپنے ساتھ طلال کو لے آیا۔ عمار، مولوی کو بلاؤ۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، زوال نے رمیزہ کی آنکھوں سے نظریں چراتے کہا۔ رمیزہ جعفر، آپ کا نکاح طلال اکبر سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، رمیزہ نے سب کی آس بھری نظروں سے دیکھا اور ایک ایسے شخص کے ساتھ خود کو جوڑ لیا جو اس سے 8 سال بڑا تھا۔ طلال چودھری نے آج اپنی دوستی کا ثبوت دے دیا تھا۔ وہ نکاح کے بعد گھر چلا گیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، مومنہ بیگم نے آنسوؤں کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ میری دعا ہے بھئیو، آپ کو بھی راسبہ سے محبت ہو، لیکن وہ آپ کو کبھی نہ ملے، آپ پل پل تڑپیں، پھر میں آپ کے انا غرور کو دیکھوں گی، رمیزہ چلتے ہوئے کہتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی مومنہ بیگم نے سر پیٹنا شروع کر دیا۔ اپنی 17 سالہ بیٹی کو بیاہ کر، وہ بھی اس کی عمر سے بڑے لڑکے سے،
طلال چودھری کو بھی وہ زوال کی طرح ناپرست سمجھ رہی تھی، لیکن وقت نے انہیں غلط ثابت کر دیا۔ حویلی سے لے کر گھر تک طلال رمیزہ کے رونے کی آواز ہی سن رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی ملازمہ نے اسے طلال کے کمرے میں بٹھا دیا۔ طلال کے کمرے میں آتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ بھی طلال کو دوسرے مردوں کی طرح سمجھ رہی تھی۔ اسے بھی لگا کہ وہ اس کے ساتھ راسپا والا حال کرے گا۔ میرے ساتھ آئیں، طلال نے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ رمیزہ نے ڈرتے ہوئے اس کے ساتھ قدم ملائے، لیکن اپنے سامنے راسپا کو دیکھ کر وہ حیرت سے طلال کو دیکھنے لگی۔ آپ کو میں کل کالج لے جاؤں گا، آپ اپنی پڑھائی پوری کریں۔ طلال رمیزہ کو ایک نظر دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وہ رمیزہ کی ساری سوچوں کو ختم کر گیا تھا۔ وہ واقعی الگ تھا، اس پر حق جتانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد ان میں آہستہ آہستہ دوستی ہو گئی۔ طلال کبھی اپنے دل کی بات نہ کر سکا۔ اسے یقین تھا کہ ایک دن رمیزہ کو اس کے گھر والے دوبارہ سے مل جائیں گے اور وہ اس زبردستی کی شادی سے جان چھڑا لے گی۔ راسپا اور رمیزہ میں دوستی ہو گئی، لیکن زوال کو خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ وہ ہر جگہ جانے سے کتراتی تھی۔ رمیزہ کی دعا قبول ہو گئی۔ زوال ملک کو راسپا بلال سے محبت ہو گئی۔ وہ 4 سال اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی۔ مومنہ بیگم اور دادی سائیں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور زوال کو حالت دیکھ کر وہ اس کے مل جانے کی دعا کرتی رہیں۔ حال مومنہ بیگم نے عمار کے لیے رابعہ کا ہاتھ مانگا تھا۔ 1 ماہ کے بعد ان دونوں کی شادی رکھی گئی تھی۔ وقت کہاں رکنے والا تھا۔ عارض اور مشائم کو اللہ نے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا تھا۔ طلال اور رمیزہ نے بھی ایک گھر آنے والی خوشخبری سنا دی تھی۔ زوال، اس کا نام تم رکھو، مشائم نے اپنی بیٹی زوال کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم لوگ رکھ لو، زوال نے اس ننھی جان کو دیکھتے کہا۔ زیادہ نہ بن، اب بتا کیا نام رکھنا ہے، عارض نے تھوڑے غصے میں کہا۔ انابیہ، زوال نے اس کے گال کو چومتے کہا۔ زوال کی داڑھی کے چبھن سے انابیہ نے منہ بنایا۔ اس کی حرکت کو دیکھ کر زوال کے لب مسکرائے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تو شاید آج سب نے پہلی بار ہی دیکھی تھی۔ شکریہ، عارض نے راسپا کو کہا، جو زوال کو مسکراتے دیکھ رہی تھی۔ کس بات کے لیے؟ راسپا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ زوال ملک کو زندگی کی طرف لوٹانے کے لیے، اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے، عارض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس 1 ماہ میں راسپا اور زوال ایک کمرے میں تو رہنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ان کی دوریاں ابھی بھی ویسی ہی تھیں۔ ہاں، وہ زوال کو چاہنے لگی تھی۔ اس کا دل اس کے ساتھ رہنے کو کرتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں خالہ بھی؟ عارض نے زبیدہ بیگم کو اندر آتے کہا۔ عارض، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھ سے بات ہی نہیں کرو گے، خالہ بی نے خفا ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا نا، سوری، آئیں اپنی پوتی سے تو مل لیں۔ عارض نے ان کا ہاتھ تھامتے اندر ہال میں لے آیا۔ السلام علیکم خالہ بی، مشائم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، عارض یہ تم پر گئی ہے، خالہ بی انابیہ کو چومتے ہوئے بولی۔ یہ لے چائے، راسپا چائے کا کپ آگے کرتے بولی۔ اچھا، یہ ہے ہمارے سردار کی بیگم، خالہ بی نے راسپا کو دیکھتے مسکرا کر کہا۔ راسپا زوال کمرے سے نکلتے بولا اور راسپا زبیدہ بیگم کو دیکھ کر رک گیا اور راسپا کو اندر آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ یہ زوال کتنا بڑا ہو گیا ہے، زبیدہ بیگم نے زوال کو اوپر جاتے دیکھ کر سوچا۔ یہ لیں آپ کی کافی، راسپا رات کو کمرے میں آتے بولی۔ زوال پورا دن کمرے میں رہا اور راسپا کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آئی۔ رات کو زوال جو اس کے انتظار میں سو گیا تھا، راسپا چلتی اس کے پاس آئی اور اس کا پاؤں نیچے قالین میں الجھا اور وہ زوال کے سینے پہ اوپر گری۔ راسپا کے گرنے کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ راسی، یار کیا ہوا ہے، زوال نے اٹھتے ہی کہا، اور راسپا جو زوال کی شرٹ لیس دیکھ کر اسے نظریں ہی نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ آپ کی کافی، راسپا نے نظریں جھکا کر کہا۔ یار میں سو گیا ہوا تھا، اب کافی پی لوں گا تو پوری رات جاگا رہوں گا، زوال بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ تو پہلے بتا دیتے، میں بنا کر نہ لاتی، راسپا تھوڑے غصے میں بولی۔ اس کے غصے کو دیکھ کر زوال کا کہکہ گونج اٹھا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میری اتنی مجال، زوال نے راسپا کو بیڈ پر بٹھاتے مذاق میں کہا۔ روحے یار، تم مجھ سے شرما رہی ہو، زوال نے راسپا کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر بولا۔ نہیں، میں کیوں شرماؤں گی، راسپا نے ادھر ادھر دیکھتے کہا۔ اچھا پھر میری طرف دیکھ کر بولو، زوال راسپا کا ہاتھ تھام کر بولا۔ راسپا جو پہلے ہی زوال کی شرٹ لیس ہونے سے شرما رہی تھی، زوال کے ہاتھ پکڑنے سے راسپا کا وجود کانپ اٹھا۔ زوال پلیز،
رازبا نے نظریں اٹھا کر کہا۔ اچھا یار، اب رونا نہ شروع کر دینا۔ زوال رازبا کا ہاتھ چھوڑتے بولا۔ زوال ایک بات پوچھوں؟ رازبا بیڈ پر لیٹتے بولی۔ ہاں بولو۔ زوال رازبا کی طرف کروٹ بدلتے بولا۔ آپ خالہ ابھی سے نہیں ملے؟ میں عارض بھائی، مشی آپا، راہبہ اور عمار سب ملے ہیں۔ ان سے آپ نہیں ملے؟ رازبا زوال کو دیکھتے بولی۔ یار مل تو لیا تھا، اور ویسے بھی وہ میری نہیں عارض کی خالہ ہے۔ زوال رازبا کے چہرے پر آئے بال کو پیچھے کرتے بولا۔ کیا مطلب وہ عارض بھائی کی خالہ ہیں؟ رازبا نے ماتھے پر بل ڈالاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ساتھ ہماری قسط نمبر 7 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔